اللہ کے پاس اللہ پاک کی قدرت سے طاقت موجود ہے. تو مرزا صاحب کا ایک کلپ بھی وائرل ہو رہا تھا کہ پھر یہ جو ہو رہا ہے آج کل مطلب داتا صاحب پہ بھی حملہ ہوا یہ وہ سارا, تو یہ پھر کیوں نہیں روکتے, اور مطلب اس طرح ان کی دعا سے جنسا تو یہ سب کچھ کیوں نہیں روک سکتا اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا جو ٹاپک ہے پہلا وہ یہ ہے کہ اسلام میں اولیاء اللہ ان کی کیا شرعی حیثیت ہے, کیا ان کی علامات ہیں, اور ان کے بارے میں ہمیں کون سے عقائد اور نظریات رکھنے چاہیے, کون سے صحیح ہیں کون سے نہیں صحیح, تو اس کے متعلق ہم بیان کریں گے. یہ بڑا اہم جو ہے نا ضروری ٹاپک ہے. پہلی بات ذہن نشین رکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام ان میں سے ہر نبی کو بطور خاص ماننا ضروری ہے کہ جتنے نبی ہیں, یعنی ہر نبی کو بندہ ماننے تو مسلمان ہوتا ہے. ولایت میں ایسا نہیں ہے کہ ہر ولی کو ولی ماننے ہی تو مسلمان ہوگا, نہیں. اگر اوورآل یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں تو پھر وہ بری الذمہ ہو جائے گا. یہ کہنا کہ ہوتے ہی نہیں ہیں یا نبی کے بعد کوئی ہے ہی نہیں ہے, یہ مقام ہی ولایت کا نہ سمجھنا, یہ گمراہی ہے. سورہ یونس ہے, آیت نمبر 62 ہے. اللہ کریم نے فرمایا الا خبردار, انا بے شک اولیاء اللہ, اللہ کے جو دوست ہیں ولی ہیں, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, اس سے اگلی آیت میں ہی 63 نمبر میں فرمایا کہ کون ہوتے ہیں ولی. الذین آمنوا, جو ایمان اور عقیدے میں درست ہوں, وکانوا یتقون, اور پرہیزگاری کرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہوں. کانوا یتقون یہ گرامر کے اعتبار سے ماضی استمراری ہے, یعنی وہ جلوت خلوت ہار میں اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. تقوی یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جو بندہ شریعت کا باغی ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا. آگے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, فرمایا ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی, وفی الآخرہ اور آخرت میں, لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی. ذالک هو الفوز العظیم, یہی بڑی کامیابی ہے. ایک تو ہے نا کہ جو نیک ہو جاتے ہیں ان کو جنت تو ملنی ہے سب نیک لوگوں کو, تو ان کے لیے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے کیا ہے, خوشخبری ہے. اس خوشخبری سے کیا مراد ہے, بہترین خواب مراد ہے. انہیں اچھی جو ہے وہ خوابیں آتی ہیں, بعض اوقات حالات کے متعلق بھی آ سکتی ہیں سچے خواب. اسی طرح دنیا کی نیک نامی بھی مراد لی گئی ہے کہ دنیا میں ان کا احترام کیا جاتا ہے, یعنی قبول انہیں کرتے ہیں لوگوں کے دل, تو یہ بھی ان کے لیے خوشخبری ہے, یہ اعزاز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, کہ جو لوگ ایمان لائے اچھے اعمال کیے تو اللہ کریم ان قریب لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دے گا. دنیا کی زندگی میں خوشخبری کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کی تائید ایسے کرتا ہے کہ ان کی عزت افزائی ہوتی ہے. یہ کرامت کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ عزت دیتا ہے. تو فرمایا جو اولیاء اللہ ہیں وہ کون ہیں, جو ایمان کے بھی صحیح ہیں اور عمل کے بھی صحیح ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. آگے آ جائیں کہ ان خوشخبریوں میں, یہ ڈائری دے دیں گے, ان خوشخبریوں میں اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت ساری چیزیں بیان فرمائیں. جس طرح کہ سورہ کہف میں آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ, کہ وہ اصحاب کہف وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے, نبی نہیں تھے, تو نیک جو زیادہ ہوتا ہے اسے ولی کہتے ہیں, اللہ کا دوست. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام یہ کیا کہ سورج جو تھا وہ غار تھی, تو غار کا اوپر جو ہے وہ خالی حصہ تھا, آسمان نظر آتا تھا. تو سورج اگر اپنے مقررہ راستے پہ آئے تو پھر ان کے اوپر سے گزرتا تو انہیں دھوپ لگنی تھی, گرمی لگنی تھی. اب وہ ادھر سوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ تو نے دائیں طرف ہو کے گزر جانا ہے, اور ڈوبتے ہوئے بائیں طرف سے
تاکہ انہیں جو ہے وہ دھوپ نہ لگے. فہم فی فجوۃ، قرآن کریم نے کہا ہے کہ وہ تھے غار کے اس سین میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا، اور کئی سال جو ہے، کئی صدیاں کہہ لیں، سورج اپنا جو مقررہ راستہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے الشمس تجری لمستقر لہا، یہ سورج اپنے مقررہ راستے پہ چلتا ہے، یہ بھی قرآن میں ہے. میں جیسے کہتا رہتا ہوں نا کہ سارا قرآن، سارا حضور کا فرمان پڑھیں تو پھر جا کے صحیح عقیدے تک بندہ پہنچتا ہے. اب ایک ہی آیت اگر پڑھیں کہ سورج اپنے مقررہ راستے پہ چلتا ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں، تو اب یہ بھی قرآن نے کہا ہے. اب یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ قرآن کے مقابلے میں ہو، بلکہ قرآن کا حصہ ہے کہ ویسے سورج مقررہ راستے پہ ہی چلتا ہے، لیکن ان کے لیے سورج کو راستہ بدلوا دیا گیا، روزانہ بدلتا تھا تاکہ انہیں دھوپ نہ لگے. اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ مقام ولایت کیا ہے، اللہ کی دوستی کیا ہے. دوست جو بن جاتا ہے نا، اس کے لیے دوسرے لوگوں سے ہٹ کے اصول ہوتے ہیں. کچھ قرب ہوتا ہے تبھی دوستی ہوتی ہے. یعنی آپ میں سے اگر میں کسی کو دوست بنا لیتا ہوں اپنا، تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ عام لوگوں کی طرح میں ٹریٹ کروں. وہ آ جائے رات کو 12 بجے اور کہے کہ آج مجھے کھانا کھلاؤ، تو میں کہوں کہ نہیں، میری تو روٹین ہے، ہمارے گھر کا قانون ہے جی، کچن جو ہے وہ بند ہو گیا تو اب میں تیرے لیے نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا یہ کون سی دوستی ہے؟ یہ کوئی دوستی نہیں ہے. دوستی کا اظہار ہی تب ہوتا ہے آپ کام میں ہیں، دوست کہتا ہے کہ ادھر جانا ہے، بندہ کہا چلو یار یہ پھر کر لیں گے آپ کے لیے، فضول ٹائم آپ دیں تو پھر دوستی تو نہ ہوگی نا. تو اللہ کا جو دوست ہے اس کو یہ کہنا کہ ان کے پاس کوئی چیز بھی نہیں، یہ اس طرح ہی ہیں، تو پھر یہ دوستی کیا ہے؟ یعنی عام لوگ ہیں، اللہ رزق انہیں بھی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون ان کے لیے بھی ہیں. ایک کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا، اس کے لیے اضافی کوئی وہ نہیں دیتا، تو پھر یہ تو کوئی دوستی ہی نہ ہوئی. دوستی کا تو دیکھیں دوستی کیسی ہے کہ سورج کو راستہ بدلوا دیا گیا اور بدلتا رہا سورج. اب یہ تھی اصل میں ان کے لیے ایسی عزت، کرامت کا مطلب ہوتا ہے عزت، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی عزت افزائی فرما دی. اب ویسے سورج راستہ بدلتا ہے. اب یہاں سورج گزرتا ہے تو دھوپ پڑتی ہے نا، دیوار کو دیکھ کے سورج کتنا دور گیا ہوگا تاکہ اتنا پیچھے. یہ دیوار کوئی بہت بڑی تو نہیں تھی نا، سورج کتنا ہٹا ہوگا تاکہ انہیں جو ہے وہ دھوپ نہ لگے. تو اب باقی دنیا کو تو محسوس نہیں ہوا. یہ سوال اکثر ہوتا ہے اولیاء اللہ کی کرامت کے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر دوسری دنیا کو تو کیوں نہیں پتہ چلا، انہوں نے کیوں نہیں محسوس کیا. اب یہ کوئی حدیث نہیں ہے، واقعہ نہیں ہے، قرآن ہے کہ سورج نے راستہ بدلا، اتنا عرصہ بدلا، لیکن آپ کو کوئی لوگوں کو اس میں بھی پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو گیا. آگے آ جائیں تو اولیاء اللہ کے لیے دنیا میں ہمارا نظریہ کیا ہے کہ وہ بندہ جو نبی نہیں ہوتا لیکن نیک ہوتا ہے، عقیدہ ایمان صحیح ہوتا ہے، تو اللہ کریم جل جلالہ بعض اوقات ان سے ایسے واقعات سرزد فرما دیتا ہے. بعض میں انہیں اختیار نہیں ہوتا، بعض میں اختیار اللہ دے دیتا ہے. جو محیر العقول ہوتے ہیں، عقل کی سمجھ سے اوپر ہوتے ہیں، وہ خاص اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اگر یہی کام کوئی نبی سے ایسا کام ہو جو دعوی نبوت کرتا ہے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، ولی سے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. اسی طرح وہ جو کافر سے ہو تو اسے معونت بھی کہتے ہیں، انہیں معونت کہتے ہیں. ادراج جو ہے وہ انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، نبوت، اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ. یہ ہم نے پڑھا کہ اللہ خاص اہتمام ان کے لیے کر دیتا ہے، یہ ہمیں قرآن سے پتہ چلا ہے. ابھی ہم نے کسی موجودہ ولی کو مینشن نہیں کیا. ویسے ہے کہ ولایت ہوتی ہے، اولیاء ہوتے ہیں. اسی طرح سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تخت کا معاملہ آیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ کون لائے گا؟ اب یہ دیکھیں وہ جو پہلی کرامت ہو رہی ہے نا ان کے لیے سورج راستہ بدل رہا ہے، اس میں ان کی جو ہے نا اختیار شامل نہیں ہے، ان ولیوں کو پتہ نہیں تھا. لیکن اس جگہ پہ پوچھا جا رہا ہے کون لائے گا؟ ابھی میں لاتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات اولیاء کو اپنے مدارج کا، اپنی پاور کا اللہ تعالیٰ الہام کر دیتا ہے، ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. یہ ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں لاتا ہوں. اور یاد رکھیں جتنے بھی منکرین ہیں اولیاء اللہ کے، آپ ان کی 3 گھنٹے بیان سن لیں، اس آیت میں وہ صحیح وضاحت نہیں پیش کر سکتے کیونکہ اس عقیدے کے علاوہ بنتی نہیں. ایک دفعہ میں نے ایک جو یوٹیوبر ہیں بڑے مشہور آج کل، ان کا تھا سورہ نمل پہ لیکچر، ان آیات پہ، تو 40 منٹ میں نے ان کا لیکچر سنا صرف اس چیز میں کہ میں اس آیت کی تشریح سنوں کہ وہ کیا کرتا ہے.
اب اس نے اس سے پہلے کی آیات کو توڑ موڑ کے ادھر ادھر ٹائم ضائع کیا، اس آیت کو پڑھا تو بس اس کو چھوڑ کے آگے وقع حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا ھذا من فضل ربی، اس پہ کہا کہ دیکھو اللہ کا فضل ہوگا، اس چیز کو چھوڑ ہی گیا ہے، حالانکہ میں نے اتنا ٹائم دیا کہ یہ کیا کہتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ آپ روٹین سے ہٹ کے کام کہہ رہے ہیں، ما فوق الاسباب جس کو کہتے ہیں، دعا نہیں کر رہے بلکہ کہہ رہے ہیں کون لائے گا، جن کہتا ہے تو جن لاتے رہتے بھی ہیں، دن آنا جانا ان کے لیے، تو فرمایا نہیں، اس سے بھی پہلے وداؤٹ اینی لیمٹ آف ٹائم وہ کہہ رہا ہے کہ میں لاؤں گا، اس کا مطلب ہے وہ اپنی پاور جانتے تھے اور کیسے لے کے آئے۔ یہی کرامت ہے کہ محیر العقول ہے، عقل کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اللہ کے پاس اللہ پاک کی قدرت سے طاقت موجود ہے۔ تو مرزا صاحب کا ایک کلپ بھی وائرل ہو رہا تھا کہ پھر یہ جو ہو رہا ہے آج کل، مطلب داتا صاحب پہ بھی حملہ ہوا یہ وہ سارا، تو یہ پھر کیوں نہیں روکتے، اور مطلب اس طرح ان کی دعا سے جن سا تو یہ سب کچھ کیوں نہیں روک سکتا؟ اس پہ ذرا یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے بہت اچھے سے، میرے ذہن میں نہیں تھا، ورنہ یہ چیز بتانے والی بہت ضروری ہے۔ چلی ہے نا، یہ الہاد کی طرف لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو۔ اب میں ایک لمحے کے لیے سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی کافر آپ سے کہہ دے کہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اور قرآن میں ہے کہ تم دعا مانگو اللہ قبول کرتا ہے، جو تکلیف میں اس کی کون سنتا ہے؟ اللہ ہی سنتا ہے۔ تو اب اگر ہمیں کوئی کافر کہہ دے کہ میں تمہارے رب کو تب مانوں گا جب تم کہو اللہ سے کہ وہ تمہارا قرضہ اتار دے یا فلسطین میں ایسا ہو جائے، تو کیا ہم اس کا یہ چیلنج قبول کریں گے؟ بھئی چلو جی ہم ثابت نہ کر سکیں تو اللہ کو نہ مان، نہیں کریں گے بھائی۔ یہ میں نے پہلے لیکچر میں کہا تھا جب الہاد کی میں نے بات کی کہ اگر یہ لوگ توحید کو صحیح بیان کرتے نا ان آیتوں کو، تو آج لوگ ملحد نہ ہوتے، یہ اولیاء کا جو مذاق اڑاتے ہیں اس وجہ سے لوگ ملحد ہوتے ہیں۔ میں نے خود سنا ایک قادیانی ملحد نوجوان، وہ مرزا صاحب پہ سوال کر رہا تھا، اس نے کہا کہ بڑی بات ہے کہ وہ ہم سب کو ملحد بیوقوف سمجھتے ہیں نا، وہ کہتا ہے ایویں لگ گئے مذہب ہے ہی کوئی نہ۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ان میں مسلمانوں میں ایک بندہ کچھ ٹھیک ہے، وہ جی مرزا صاحب کا نام لے رہا تھا، کہ اس نے بتایا کہ بابے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ایسے کر کے دکھائیں۔ اس نے آگے پتہ کیا بات کی، اس نے کہا کہ میں اب مرزا کو سمجھاتا ہوں کہ تم بھی آدھے سیانے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں میں یہی کہتا ہوں کہ یہی قانون رب پہ بھی لگاؤ۔ اس نے بوتل تھی پانی کی اس کے سامنے، مسجد میں کھڑا ہو، اس نے وہ پانی کی بوتل، اس نے کہا کہ تم اگر مسلمان چاہتے ہو نا کہ میں مانوں تمہارے رب کو، تو اپنے رب سے کہو کہ میری یہ بوتل اٹھا کے ادھر کر دے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اگر تم کروا دو تو میں تمہارے رب کو مان جاؤں گا۔ وہ مرزا صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ تو ہم ان کا بھی یہ چیلنج نہیں مانتے۔ تو ایک یہ ہے کہ وہ ہمارے حکم کے پابند نہیں ہے کہ ہم کہیں جی وہ قرضہ اتار دیں تو آپ نہ مانو، آپ نہیں مانو گے تو انہیں کیا فرق ہے؟ من عاد لی ولیا فقط، اب بیٹھے ایک سوال رہتا ہے، من عاد لی ولیا فقط اذنت بالحرب، اللہ کی جنگ ہوگی۔ وہ یہ کیا ہے کہ تمہیں منوانا تو بڑی چیز ہے کہ وہ اتنا کریں کہ تو مان جائے، تو نہ مان۔ ان لوگوں کے نہ ماننے سے ان کو ولی کیا ہے؟ ولی ایسے نہیں کر سکتے۔ دوسری بات کہ اگر آپ یہ قانون لیں گے نا، ایک دفعہ آپ مان جائیں ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، تو آپ نے سارے اسلام کی عمارت گرا دی۔ پھر کافر سوال کریں گے بھائی کہ تمہارا رب ہے سب کچھ کر سکتا ہے، تو ہر سال اس کے گھر کا نیا غلاف کیوں اتنا خرچہ ہوتا ہے؟ وہ نیا خود کیوں نہیں دیتا؟ اس کے گھر کی صفائی وہاں کیوں ہر وقت ہو رہی ہو؟ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اپنے جب آپ یہ کریں گے تو پھر کبھی آپ بچ نہیں سکیں گے، پھر سیدھا الہاد ہے۔ ہم کہیں گے کہ ہم مانتے ہیں اولیاء کر، اللہ نے کچھ کو طاقت دی ہے جو اس کے لیے ہم تجربہ نہیں، ہم دلائل دیکھ رہے ہیں، ہمارے دلائل پہ بات کرو، جو میں نے دلائل ذکر کی، ہم مان رہے ہیں، ہمارے پاس جو خبر آئی ہے اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اب سارے مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، جی کیوں مانتے ہیں؟ خبر جو ہمارے پاس آئی ہے نا قرآن میں، اس میں شک نہیں ہے۔ اب عیسائی اگر ہمیں کہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، کوئی بچہ اس طرح اب کہو اللہ سے پیدا کر کے ہمیں دکھا دے بغیر باپ کے، تو ہم مان جائیں گے، تو ہم ان کا چیلنج قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ہم کہیں گے کہ جس کتاب میں ہمارا لکھا ہوا ہے نا، اس کتاب کو تم ثابت کرو کہ یہ غلط ہو سکتی، اس کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، تو پھر یہ بھی اس کی ٹھیک ہے۔ اب اس کی باتیں اس نے چیلنج کیا کہ تم بناؤ اس جیسی کتاب، سچی ہو تو سچی یہ ہے جب یہ تم نے کر دیا، مان لیا کہ قرآن میں جو کچھ لکھا سچا، تو ہم نے قرآن سے دیکھا، اب تجربے کی ہمیں ضرورت ہی، ہم خبر پہ تصدیق کرتے ہیں۔ اگر یہ راستہ کوئی کھول لے گا تو یہ بند ہی نہیں ہوگا، وہ کہے گا پھر اللہ مجھے دکھاؤ تو میں مانوں گا، ایسے کرو تو میں مانوں گا۔ بھائی تو نہ مان، خبر آ گئی، خبر کو توڑ کے دکھا۔ جو ہم نے اولیاء کی شان پہ قرآن کی آیتیں پڑھی، حضور کے فرامین پڑھے، ان پہ بات کر، وہ نہیں توڑ سکتا تو ہم تو اس کو مانتے۔ اب ہمارے سامنے کوئی ولی آئے نہ آئے کیا ہو، ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو خبر کی وجہ سے